السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ النساء پڑھیں گے آیت نمبر 142 سے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم، بے شک منافق یخادعون اللہ، اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں، وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اور اللہ تعالیٰ انہی پر ان کے دھوکے کو ڈال دیتا ہے۔ یا اس کا ترجمہ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ اور اللہ تعالیٰ دھوکہ دیتا ہے ان کو، تو مطلب یہ ہے کہ ان کے دھوکے کو انہی پر پلٹا دیتا ہے، اس کا نقصان ان کے اپنے ہی لیے ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور جب وہ کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، کسالہ یعنی بہت زیادہ سست ہوتے ہیں۔ یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، لوگوں کو دکھاتے ہیں اور نہیں ذکر کرتے اللہ تعالیٰ کا الا قلیلا، مگر بہت تھوڑا۔ مذبذبین بین ذالک، یہ لٹکے ہوئے ہیں اس کے درمیان، یعنی کفر اور ایمان کے درمیان لٹکے ہوئے ہیں۔ لا الہ اولئ ولا الہ اولئ، نہ پورے ان لوگوں کی طرف ہیں اور نہ ہی پورے ان لوگوں کی طرف۔ ومن یضلل اللہ فلن تجد لہ سبیلا، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے پس تو ہرگز نہیں پائے گا اس کے لیے کوئی بھی راستہ، یعنی آپ اس کے لیے نکلنے کا کوئی راستہ بھی نہیں پائیں گے۔ پچھلی آیات میں بھی منافقین کا ہی تذکرہ ہو رہا تھا، کیونکہ احکامات کے بارے میں جو مسلمان پس و پیش کرتے ہیں ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ ڈرو کہ کہیں منافقوں کی جماعت میں تم شامل نہ ہو جاؤ، اور منافقین کی جہاں باقی علامتیں اور ان کی برائیاں اور ان کے اندر پائی جانے والی خامیوں کا اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ذکر کیا ہے، وہاں ان کی ایک خامی یہ بھی ذکر کی ہے کہ منافق یہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، حالانکہ ان کے دھوکے کی چال ان کے اپنے ہی اوپر پلٹ آتی ہے کہ اپنی ہی یہ آخرت تباہ کر رہے ہیں۔ اور ان کی ایک ظاہری نشانی یہ بھی ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بہت سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اب یہ جو منافقین نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں تھے، ان کو چاروں نچار نماز کے لیے آنا پڑتا تھا، تھوڑا بہت صدقہ بھی کرنا پڑتا تھا، جہاد کے معاملے میں بھی انہیں کچھ نہ کچھ آمادگی ظاہر کرنی پڑتی تھی، لیکن ان کا حال یہ تھا کہ یہ ان تمام اعمال کو ادا کرنے میں بہت سست تھے۔ فرمایا یراؤون الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے آ جاتے ہیں اور اللہ کا ذکر نہیں کرتے الا قلیلا، مگر بہت تھوڑا۔ یعنی مومن جب اللہ کی یاد کے لیے اپنے شوق کے ساتھ اللہ کے دربار میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کی حالت کیفیت کچھ اور ہوتی ہے کہ وہ بڑی جستجو کے ساتھ آتا ہے، اس کا خشوع خضوع دیکھا جاتا ہے، پھر اس کے اخلاص کے آثار اس کے چہرے پر نمایاں ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے ساتھیوں کی ایک علامت یہ بتائی ہے کہ ان کے چہروں پر سجدوں کے نشان ہیں، یعنی سجدوں کے آثار ان کے چہروں پر نمایاں نظر آتے ہیں، وہ دیکھنے میں شریف اور عبادت گزار لوگ محسوس ہوتے ہیں، جبکہ منافقوں میں یہ کوئی چیز بھی نہیں پائی جاتی، بلکہ یہ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے آتے ہیں اور اللہ کا ذکر نہیں کرتے۔ فرمایا کہ یہ کفر اور اسلام کے درمیان لٹکے ہوئے ہیں، نہ ان لوگوں کی طرف ہیں نہ ان کی طرف۔ اسلام نے ایسے دو رخے پن کی بہت مذمت کی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے برا عذاب ایسے لوگوں کو ہوگا جو دو رخا پن اختیار کرتے ہوں گے، دنیا میں بھی رشتہ داری کے معاملے میں، باقی تمام معاملات میں بھی، ادھر گئے تو ادھر کی بات کر دی، ادھر گئے تو ادھر کی بات کر دی، تو ایسے لوگوں کو دنیا بھی اچھا نہیں سمجھتی اور ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی بدترین مقام کے حامل ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں یہ کہہ دیا
وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، کہ یعنی جو شخص اللہ کے نزدیک گمراہ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے جانچ لیا کہ یہ شخص ہدایت نہیں پانے والا، تو اس کو پھر کوئی شخص بھی ہدایت نہیں دے سکتا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، نہ پکڑو تم کافروں کو دوست مومنوں کے علاوہ۔ اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم یہ چاہتے ہو، یہ پسند کرو گے کہ تم اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنے خلاف ایک دلیل قائم کر دو؟ یعنی دیکھیں کہ منافقوں کے تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں کفر کرنے والوں کے ساتھ دوستی سے منع کیا ہے۔ یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ منافق یہ کفر کے ہی درجے پہ ہیں، جس طرح کفر کے بہت سارے درجے ہیں اور جس طرح ایمان کے بہت سے درجے ہیں، اسی طرح منافق بھی کفر کے ایک درجے تک پہنچ جاتے ہیں، اور اگر یہ اپنی منافقت پر قائم رہیں تو پھر یہ کافروں سے بھی بدترین ہو جاتے ہیں، کیونکہ کافر اپنے ظاہری کفر کی وجہ سے اسلام کو دھوکہ نہیں دیتا، جبکہ منافق اپنے ظاہری ایمان اور اندرونی کفر کی وجہ سے یہ اسلام کو دھوکہ دیتا ہے، یعنی اسے مارے آستین کہا جاتا ہے۔ تو منافق کسی بھی درجے میں ہو، یعنی کسی بھی معاملے میں ہو، دنیاوی معاملات کے اندر جو منافقت اختیار کرتے ہیں، یا جو دین کے میدان میں منافق ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں جو خاندانوں کے اندر منافق ہوتے ہیں، گھروں کے اندر منافق ہوتے ہیں، تو منافق جہاں بھی ہوگا تباہی ہی مچائے گا، وہاں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ دوسروں کو بھی نقصان دے گا اور اپنے آپ کو بھی نقصان دے گا۔ فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ بے شک منافق فی الدرک الاسفل، یعنی جہنم کے آگ کے سب سے نیچے درک، نچلے طبقے میں ہوں گے۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ جنت کا جتنا اوپر سے اوپر والا مقام ہے وہ اعلیٰ ہے، اور جہنم کا جتنا نیچے سے نچلا مقام ہے وہ سخت ہے۔ تو فرمایا کہ منافقین کو کافروں سے شدید ترین عذاب دیا جائے گا۔ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، اور تو ان کے لیے ہرگز کوئی مددگار نہیں پائے گا، یعنی کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جو ان کو جہنم سے نجات دلائے۔ اعاذنا اللہ من، اللہ تعالی ہمیں ایسے عذابات سے محفوظ رکھے۔ تو منافق کی احادیث میں بہت سی نشانیاں بتائی گئی، ایک حدیث میں 3 نشانیوں کا ذکر آتا ہے اور ایک حدیث میں 4 کا ذکر آتا ہے، کہ منافق جب اپنے قول، فعل اور عمل میں خالص نہیں ہوتا تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کے نزدیک خالص منافق لکھ دیا جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، جھگڑا ہو تو اس میں گالی دے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ یعنی یہ ظاہری علامتیں ہیں کہ ان علامتوں کی وجہ سے وہ پہچان لیا جاتا ہے کہ یہ شخص منافق ہے۔ تو جس شخص میں یہ 4 چیزیں یا 4 میں سے 3 یا 2 یا 1 پائی جاتی ہے تو اس بات کا خطرہ ہوتا ہے کہ اس کا یہ سلسلہ آگے بڑھے گا، اور گناہ کے اس سلسلے میں بڑھتے بڑھتے وہ شخص اس حد تک چلا جائے گا کہ اس کی نماز اور اس کی جو فرض عبادتیں ہیں وہ بھی خراب ہو جائیں گی۔ اس لیے ان عادات کو جو منافقت کی ابتدا ہیں، ان سے بچنے کی شریعت نے بار بار ہمیں تلقین کی ہے کہ ان چیزوں سے بچو۔ فرمایا الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ فاولئک مع المؤمنین وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما۔ الا الذین تابوا، مگر جن لوگوں نے توبہ کی، تابہ یتوبو کا معنی لوٹ آنا بھی ہوتا ہے، اللہ کی طرف لوٹ آئے، اپنے برے عمل کو چھوڑ کر اچھے عمل کی طرف لوٹ آئے۔ دوسری شرط یہ لگائی ہے کہ وَأَصْلَحُوا، اور انہوں نے اپنی اصلاح کر لی، یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ وقتی طور پہ توبہ کی، بلکہ اپنا عمل بدل لیا، اس کے بعد انہوں نے برا عمل نہیں کیا بلکہ اچھا عمل کیا۔ وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، تیسری شرط یہ ہے اور مضبوطی سے پکڑ لیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کو، یعنی اللہ کے دین کو تھام لیا، جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو اپنی داڑھوں کے ساتھ پکڑ لو، اس طرح انہوں نے دین کو مضبوط پکڑ لیا۔
کہ اب وہ دین ان سے چھوٹنے نہ پائے۔ چوتھی شرط یہ بتائی ہے وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور خالص کیا انہوں نے اپنے دین کو صرف اللہ کے لیے، یعنی ان کے اعمال جو دیکھنے میں مخلص نظر آتے ہیں اس وقت مخلص ہوں گے جب وہ صرف اللہ کی رضا چاہیں گے۔ عبادات کریں گے تو کسی اور کو راضی کرنے کے لیے نہیں، کسی اور کے طریقے کے مطابق نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں گے۔ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، جن میں یہ 4 شرائط پائی جائیں، یعنی منافقت کے بعد توبہ کر لیں، آئندہ اپنے عمل کی اصلاح کر لیں، دین پر مضبوطی سے عمل کریں اور اپنے عمل کو صرف اللہ کے لیے خالص کر لیں، تو یہ ہیں مومنوں کے ساتھی۔ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور ان قریب اللہ تعالیٰ دے دے گا مومنوں کو بہت بڑا اجر، یعنی مومنوں کے لیے دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے کامیابی کی نوید سنائی ہے، وعدہ کیا ہے، اور آخرت میں بھی ان کے لیے ایک بہت بڑی جنت تیار کی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ہمیں تنبیہاً کے بات کہتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم، کیا کرے گا تمہیں اللہ تعالیٰ عذاب دے کر، ان شکرتم وآمنتم، اگر تم اللہ کا شکر کرو گے اور اللہ پر ایمان لاؤ گے، وکان اللہ شاکرا علیما، اور اللہ تعالیٰ بڑی قدر کرنے والا اور علم رکھنے والا ہے، جاننے والا ہے کہ تمہارا عمل کیا ہے۔ شکر کا معنی نعمت کا اعتراف ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اگر تم شکر کرو گے تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کو کیا فائدہ، اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ وہ عذاب دیتا پھرے۔ مطلب یہ ہے کہ شکر گزار ہو جاؤ اور اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ۔ شکر کا معنی نعمت کا اعتراف ہے، اور اس کے 3 درجے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان اپنے دل میں شکر رکھے، اللہ تعالیٰ کے احسانات کا اعتراف کرے اور ان کو یاد کرے۔ پھر یہ ہے کہ اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ کرے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو نعمتیں عطا کر رکھی ہیں۔ پھر تیسرا اس کا درجہ یہ ہے کہ اپنا عمل اللہ کی رضا کے مطابق کرے، جو کام اللہ کو پسند ہے وہ کرے اور جو پسند نہیں ہے وہ نہ کرے۔ ایسے ہی شکر کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ شکر کی ادائیگی صرف زبان سے نہیں ہوتی، بلکہ اس میں انسان کا پورا جسم شکر گزار ہونا چاہیے۔ کس طرح کہ سب سے پہلے جو منعم ہے، انعام کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہو یا مخلوقات میں سے کوئی ہو، ماں باپ ہیں، خاوند ہے، بعض اوقات اولاد ہوتی ہے کوئی نعمت دینے والی، بعض اوقات کسی دوست احباب کی طرف سے کوئی نعمت، کوئی تحفہ ملتا ہے، تو اس کی شکر گزاری کس طرح ہوگی؟ پہلی چیز یہ ہے کہ انعام کرنے والے کی پہچان ہو کہ وہ کیسا ہے۔ جس طرح اللہ نے انعام کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی بڑائی، اس کی کبریائی، اس کی صفات کا علم ہو، انسان اللہ تعالیٰ کی ان ساری صفتوں کے بارے میں غور کرے۔ جو دنیا کی چیزیں ہمارے سامنے ہیں، دنیا کا جو ماحول، ہمارے پاس جو کچھ نعمتیں ہیں، ان ساری چیزوں پر غور کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا کچھ پیدا کیا ہے، یعنی اس کی ذات کو پہچاننا۔ پھر یہ ہے کہ اس ذات کا اپنے اوپر احسان سمجھنا کہ اس نے میرے اوپر یہ احسان کیا ہے، مجھے اس قابل سمجھا تو مجھے یہ تحفہ دیا۔ پھر یہ ہے کہ اس نعمت کی ضرورت محسوس کرنا، یعنی یہ بھی ایک ناقدری ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نعمت دے تو بندہ کہے کہ مجھے تو چاہیے ہی نہیں تھی۔ عام طور پہ دیکھا ہے نا، اللہ ایک بیٹا دیتا ہے، دوسرا دیتا ہے، تیسرا دیتا ہے، تو مائیں پیدائش پر رونا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ ناشکری ہے، یہ قدر دانی نہیں ہوتی۔ یا اسی طرح کوئی نعمت ایک دفعہ 2 دفعہ ملتی ہے، یہ امیر لوگوں کو دولت ملتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری اپنی قدرت ہے، اللہ کا ہم اس کے اندر ہمارے اوپر کوئی احسان نہیں ہے۔ نہیں، بلکہ اس نعمت کی ضرورت کو محسوس کیا جائے، اس نعمت کی قدر کی جائے۔ اور پھر اس کا شکر کا ایک اظہار یہ ہے کہ اللہ کی یا کسی کی بھی انعام کردہ چیز کو اس کی مرضی کے مطابق خرچ کیا جائے۔
اب فرض کریں کہ ہمیں ہمارا عزیز کوئی تحفہ دیتا ہے، ہماری کوئی سہیلی، کوئی بہن یا مائیں تحفہ دیتی ہیں بیٹیوں کو یا کوئی بھی، تو اگر اس تحفے کو یوں پھینک دیا جائے، اس کی قدر نہ کی جائے، اس کو سنبھال کے نہ رکھا جائے، تو دینے والے کو خوشی ہوگی؟ نہیں۔ ایسے ہی جب اللہ تعالیٰ انسان کو کوئی بھی نعمت دیتا ہے، صحت کی نعمت دیتا ہے یا عقل اور شعور کی نعمت دیتا ہے، نظر کی نعمت، ضبط کی نعمت، اسی طرح پوری جسمانی قوتوں کی نعمت، اولاد کی نعمت، دولت کی نعمت، اپنے عزیزوں، اقربا اور رشتہ داروں کی نعمت، جب یہ نعمتیں دیتا ہے تو بندہ ان نعمتوں کو اس طریقے سے خرچ نہیں کرتا جس طرح اللہ تعالیٰ خوش ہو، تو یہ بھی اس کی نعمت کی ناشکری ہے۔ تو ہمیں یہ معلوم ہوا کہ شکر گزاری کا مطلب یہ ہے کہ انعام کرنے والے کی ذات کو پہچانا جائے، اس کا احسان سمجھا جائے، تحفے کو ضرورت سمجھا جائے، اور اس تحفے کو، اس انعام کردہ چیز کو دینے والے کی خوشی کے مطابق خرچ کیا جائے، اور تحفہ دینے والے کی جائز تعریف کی جائے۔ یہ 5 چیزیں شکر گزاری میں آتی ہیں۔ فرمایا کہ لَإِن شَكَرْتُمْ، اگر تم شکر کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہیں بہت زیادہ دوں گا۔ تو یہاں بھی فرمایا کہ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر کرو گے، وآمنتم، دوسری شرط یہ لگائی کہ تم ایمان لاؤ گے، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانو گے، اللہ کے دین کو اپنے اوپر نافذ کرو گے، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تمہیں اپنے عذاب سے بچا لے گا۔ کیوں؟ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا۔ یہ شاکرہ کا لفظ جب اللہ کی طرف سے بولا جائے تو اس کا ترجمہ قدردانی کیا جاتا ہے، اور جب بندے کی طرف سے بولا جائے تو پھر شکر گزاری کیا جاتا ہے، یعنی اللہ بندے کی قدر کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کی ناقدری نہیں کرتا، بلکہ اللہ شکر گزار کی قدر کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ناشکری کی ایک صورت یہ بھی بیان کی ہے کہ انسان جب اللہ اس کو معاف کر دے، اس نے کوئی گناہ کیا، غلطی کی، تو وہ پھر اپنے اس گناہ کو اور غلطی کو پھیلاتا پھرے، لوگوں کو سناتا پھرے۔ فرمایا لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا کہ برائی کو ظاہر کیا جائے بات سے، یعنی اگر ایک شخص سے گناہ ہو گیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص اللہ کے نزدیک بدترین ہے جس نے رات کے وقت گناہ کیا اور پھر اس نے دن کے وقت لوگوں کو بتایا کہ میں نے رات کو یہ گناہ کیا تھا، کیونکہ ایسا کرنے سے دوسروں کا حوصلہ بڑھتا ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو اس میں آج شعبہ نشر و اشاعت اور یہ تمام میڈیا کے لوگ اس میں شامل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بات سے منع کیا ہے کہ کسی کے جرم کو پھیلاؤ نہیں۔ یہاں معاملہ اس طرح کا ہے کہ اگر جرم ہو جاتا ہے تو تمام اخبارات میں اور تمام ذرائع مواصلات اس کو ظاہر کر دیتے ہیں، لیکن اس کی سزا ظاہر نہیں کی جاتی، اس کو بیان نہیں کیا جاتا، جس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس برائی کی جو ایک بری صورت ہے، اس کا خوف ہے یا اس کا بڑا ہونا، وہ لوگوں کے دلوں سے نکل جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ وہ گناہ معاشرے کے اندر مؤثر ہو جاتا ہے، لوگ اس گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے بلکہ اس کے عادی ہو جاتے ہیں۔ جبکہ اگر اس کی سزا سنائی جائے کہ مجرم کو اس طریقے سے سزا دی گئی، پھر لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا ہوگا۔ تو یہ میڈیا کا یہ طریقہ بہت غلط ہے، اور ہم لوگوں کا بھی، یعنی صرف میڈیا کی حد تک نہیں، ہم جو گھروں میں رہنے والے لوگ ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ کسی کی برائی اور کسی کی خرابی کو پھیلائیں نہیں، بلکہ اس کو دبا دیں، کیونکہ دبا دینے سے برائی مٹ جاتی ہے اور اس کو ادھر ادھر سنانے سے برائی پھیلتی ہے۔ فرمایا الا من ظلم، مگر جس پر ظلم کیا جائے، وکان اللہ سمیعا علیما، اور اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے، یعنی مظلوم کو اجازت ہے کہ وہ اپنا ظلم بیان کر سکتا ہے۔ یعنی کس طرح بیان کر سکتا ہے؟ الا من ظلم، یعنی اس سے ایک تو یہ ہے کہ فرض کریں کہ ایک شخص ظلم کرتا جا رہا ہے تو مظلوم اس کو جوابی کارروائی کر سکتا ہے۔ اگر اس نے گالی دی ہے تو وہ اس کو کہے کہ تم ہی ہوگے، تو اس میں وہ مظلوم ہے، اس کے لیے گناہ نہیں ہے۔ لیکن جب وہ اس سے بڑھ کے بات کرے گا تو وہ
خود بھی گناہ کا شکار ہو جائے گا، وہ خود بھی گناہ گار ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک مظلوم اپنے ظلم کو اپنے آپ سے ہٹانے کے لیے، اپنی بریت سنانے کے لیے بات کر سکتا ہے۔ ایسے ہی کسی عادل اور انصاف کرنے والے کے پاس بات کر سکتا ہے، کسی ایسے شخص کے سامنے اس ظلم کو بیان کر سکتا ہے جو اس ظلم کو روکنے پر قدرت رکھتا ہو۔ مسلمان جب مکہ میں رہتے تھے تو اس وقت مشرکین ان کے اوپر ظلم کرتے تھے، اور جب مدینہ میں آئے تو منافقین اور یہودی یہ ان کے اوپر ظلم کیا کرتے تھے، طعن و تشنیع کرتے، برے القاب سے ان کو بلاتے، ان کو ندامت اور ملامت کرتے۔ تو ان حالات میں مسلمانوں کو اس بات کی اجازت دی گئی کہ وہ اپنی مظلومیت کی صورت میں اپنی بات کر سکتے ہیں، ورنہ بات کو اگر دبا جائیں گے تو یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ ان تبدوا خیرا او تخفوہ او تعفو عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا۔ اگر تم بھلائی کے کام کو ظاہراً کرو گے یا چھپا کر کرو گے یا برائی کو معاف کر دو گے، بس بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، قدر کرنے والا ہے۔ یعنی بعض اوقات یہ اس طرح کے چھوٹے موٹے معاملات آپس کے خاندانوں میں بھی ہو جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں اگر ان باتوں کو معاف کر دیا جائے اور درگزر کی جائے تو یہ ایک بہت بڑا عمل ہے۔